اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ بیان کریں گے۔ اس کہانی کا پہلا اور دوسرا حصہ سننے کے لیے آپ میری چینل پر وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے پہلا اور دوسرا حصہ سن سکتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے تو اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جائے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ہی ہمیں کوئی راہ دکھائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما بردار میں سے ایک ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، لیکن ہمیں یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے الفاظ کا حق اور سچ ہونا فرعون کی لاش کے دریافت اور موجود ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم اللہ کا سچا کلام ہے اور اس کی صداقت کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی تصدیق کی حاجت نہیں۔ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے، جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ نے ان پر بہت احسانات فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل فرمایا، پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ یعنی 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کی وہ بھی پوجا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض ہوئے اور اس سے برے عمل کے انجام سے ڈرایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات اور کلام سننے کے شوق میں قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ کوہ طور پر اللہ نے آف علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آف علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں، پھر تم پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر وہ اپنی جگہ قائم اور سلامت رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آف علیہ السلام کو ہوش آیا تو آف علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور اس کی طرف رجوع فرمایا۔ پھر اللہ نے آف علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ سامری نے قوم کے پاس موجود زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ سامری نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن اکثر نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے اس جرم کے بارے میں بتایا تو وہ بہت غصے کی حالت میں واپس آئے۔ پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے کہ انہوں نے قوم کو کیوں نہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں ایسا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا تو ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہ کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تو اسی تکلیف میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اپنے اس جرم پر اللہ سے توبہ کرے اور اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہزاروں اسرائیلی قتل کیے گئے اور بالآخر اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے جرم کو معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جس پر اللہ نے ایک زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان سب کو دوبارہ زندگی ملی۔ پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات چھوڑ دیے تو اللہ نے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ وہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانی جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے صحرا کے ویرانے میں من و سلوا یعنی دانے دار میٹھی غذا اور پرندوں کا گوشت عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑی نعمت کے بجائے کمتر نعمت مانگ رہے ہو۔ اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب ان سے جا کر جنگ کرے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ قوم شہر چھوڑ لے گی تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کا یہ جواب سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں صرف اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال لے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی، جن کے درمیان اللہ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد و قتال کیا، جس کا اس وقت فلسطین پر قبضہ تھا۔ اس جہاد و قتال کے نتیجے میں جالوت، جو عمالقہ کا بادشاہ اور سپہ سالار تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یوں بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کے دورے سے عروج حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت طالوت کی بادشاہت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں قائم ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جس کا ہم نے اس چینل پر ذکر کیا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اور ایسی تاریخی اسلامی واقعات کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔